کے شہر پاک پتن میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، اور اس مزار کو ایک خاص شہرت حاصل ہے، جس مزار کے اندر باب الجنت کے نام سے ایک دروازہ بنایا گیا ہے، اور اس دروازے کے بارے میں بہت ساری حکایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جو اس دیوار بنائی گئی جس میں دروازہ بنایا گیا، اس دیوار کی اینٹوں پہ ہر اینٹ پہ 11 مرتبہ قرآن مجید کے وہ تلاوت کیا گیا، اس کے بعد اس اینٹ کو وہاں پہ لگایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چشم باطن سے خواجہ نظام الدین اولیاء کو انکشاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو بیان فرمایا، من دخل ھذا الباب آمنا، جو بندہ اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر روایات اور معلومات وائرل اور شیئر کی جاتی ہیں، اور ان بنیاد پر 5 محرم الحرام کو یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو عام لوگ بہشتی دروازہ بھی کہتے ہیں اور باب الجنت بھی کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ناظرین، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ من داخل ھذا الباب آمنا، یہ الفاظ بچشم باطن ان کو منکشف ہوئے۔ چشم باطن کیا لفظ ہے؟ تصوف والوں نے ایسی حرکات کی ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بھئی چشم باطن کیا چیز ہے؟ بصیرت کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی بصیرت نے دیکھا، وہ بصر کی بصیرت سے بات نظر آئی، سمجھی، پڑھی، لیکن بچشم باطن دیکھو کس طرح نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولا گیا، اور آپ علیہ السلام کی طرف بات کو منسوب کیا گیا، اور کہا گیا کہ من داخل ھذا الباب آمنا، جو بندہ اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان حدیث کی کسی موضوع کتاب میں بھی نہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، کسی موضوع کتاب میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن تصوف والوں نے بالکل اس بارے میں کوئی رعایت نہیں کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات جھوٹ بولی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو جہاں پہ وحی نازل ہوتی رہی ہے، جس کو محبت وحی کہا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے، تو پورے حجاز میں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جس کو باب الجنت کہا گیا۔ ہاں، مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ کے بارے وہ روایات بخاری و مسلم میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان آئے گا تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ جنتی ہوگا، بلکہ وہ جنت کا ٹکڑا قرار دیا گیا اور اس کو جنتی نہیں کہا گیا۔ اور اگر ایسی باتیں ہوتی تو پورا محبت وحی کا علاقہ موجود ہے جہاں پہ باب الجنت قائم کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے تصوف کی آڑ میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا رنگینیاں پیدا کر دی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات لوگوں میں وائرل کر دی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تصوف کی کوکھ سے نکلا ہوا ایک نظریہ ہے جس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام قطعاً اس جگہ پہ تشریف نہیں لائے۔ یہ خوابوں کے معاملے ہیں، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو خواب کوئی نبی کے علاوہ کسی کا خواب کبھی بھی سند نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی سچا نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی اس کی سند حیثیت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو ہاں، اگر باب الجنت ہونا ہوتا تو مسجد نبوی میں ہوتا، بیت اللہ میں ہوتا، حجاز کے علاقے میں ہوتا جہاں پہ وحی آتی رہی ہے، لیکن یہ تصوف والوں نے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کیا اور گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔